علامہ صاحب، رضاعت کا کیا کانسیپٹ بنیادی طور پر ہے کیا، اور آج بھی یہ قابل عمل نافذ العمل ہے، نافذ ہو سکتا ہے، عمل کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وہ حرمت والے رشتے بیان کیے ہیں کہ جن کے آپس میں نکاح نہیں ہو سکتے، وہاں پہ فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ، جس عورت کا بچے نے دودھ پیا ہو وہ اس کی رضاعی ماں بن گئی ہے، اب اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور اس بچے کے ساتھ جس بچی نے دودھ پیا ہو وہ اس کی رضاعی بہن بن چکی ہے، اور قرآن پاک میں وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ، یہ ایک پیریڈ بتا دیا گیا کہ یہ رضاعت کی جو مدت ہے 2 سال کی جو لمٹ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ بچہ جب دودھ پی لیتا ہے اب رضاعی، صرف یہ رشتہ قائم نہیں ہوتا بلکہ اس سے متعلقہ جو رشتے ہوتے ہیں، مثال کے طور پہ جس عورت کا دودھ پیا ہے اگر ایک بچے نے اور بچی نے، اب اس کا جو خاوند ہے، جیسے بچے کا اس ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اس طرح یہ جو بچی ہے اس بچی کا جس سے دودھ پیا اس کے خاوند کے ساتھ اس میں یہ جو آپ نے شروع میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، اس کے جو شروع کے الفاظ ہیں وہ سارے رشتے ویسے ہی لاگو ہو جاتے ہیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، اور حدیث مبارکہ میں حضور نے فرمایا یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، کہ جو نسب کے ساتھ جو چیزیں حرام ہوتی ہیں وہ رضاعت سے بھی وہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں۔ تو یہ قرآن مجید میں اور حدیث مبارکہ میں یہ چیز واضح ہے۔ اب جو رضاعت ہے یہ چونکہ عرب میں تو یہ بڑا رواج تھا، اور اس کی وجہ بہت ساری وجوہات، صرف ایک وجہ نہیں تھی۔ مثال کے طور پہ ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ کسی صحت مند خاتون کا دودھ پلایا جائے تاکہ بچے کو اس کی جو حفظان صحت ہے اس کو دیکھا جائے، اس کی پرورش کو دیکھا جائے، صحت کے لیے، بہتر صحت کے لیے۔ اور صحت کے ساتھ ساتھ جو ایک اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ کسی ایسی خاتون کا دودھ پلایا جائے کہ جس کا نسب بڑا اعلیٰ ہو، جو عورت جو ہے کہیں سردار ہو، یعنی کسی اچھے قبیلے کی ہو، تاکہ بچے کی پرورش کے ساتھ ساتھ اس کی تربیت بھی اچھی ہو سکے۔ تو ان تمام چیزوں کا، اور یقیناً اسلام کے جو اصول ہیں وہ تو قیامت کی صبح تک ہیں، جیسے اس وقت تھے آج بھی بالکل ہو سکتے ہیں، اور ہو بھی رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ بچوں کو جو رضاعت نصیب ہو رہی ہے، دودھ پلائے جا رہے ہیں۔ کئی ایسے بچے ہیں بچہ پیدا ہوا ہے، ماں فوت ہو گئی تو پھر کسی اور عورت نے اس کو دودھ پلا دیا، تو یہ ممکن ہے آج بھی، اس میں ممکن ہے۔ لیکن آپ کا یہ قرآن کریم کی آیات مبارکہ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے مبارکہ سے وہ تمام جو اس کی بنیادی چیزیں ہیں، والدہ کے اعتبار سے اگر کوئی کسی کی رضائی والدہ ہے تو وہ تمام رشتے حرمت والے جو ہیں وہ آگے وہاں تک منتقل ہو جاتے ہیں۔ جو بھی بچہ ہے یا بچی ہے، کسی اس کی خوراک والد ملتی ہے اس کو دودھ کی شکل میں، اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ مطلب کس طریقے سے جب آج کا ذکر کیا علامہ صاحب نے کہ ہو رہا ہے، لیکن جب ہم 25 کروڑ کے ملک میں ہیں، یہاں پر تو اچھا بھلا کاغذ ایک کسی اور کے نام سے جاتا ہے، نکلتا کسی اور کے نام سے ہے۔ تو یہ ممکن ہے آج، اور کن بنیادی چیزوں کا احاطہ کرنا یا ان کو نگاہ میں رکھنا یا ان کو یقینی بنانا ضروری ہے؟ اس کے لیے جو ہے 2-3 بنیادی پوائنٹ دیکھے جا سکتے ہیں، شریعت نے جو ہائی لائٹ کی ہیں۔ نمبر 1 کہ جس کو دودھ پلایا جا رہا ہے اس کی عمر کتنی ہے، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ چیز ہے، کیونکہ جس طرح سے بخاری شریف میں حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الرضاعۃ من المجاعۃ، رضاعت تب ثابت ہوتی ہے جب اس بچے کا دار و مدار ماں کے دودھ کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کی بھوک مٹانے کا ذریعہ واحد وہ ماں کا دودھ ہے۔ اور سنن ترمذی میں اس کی وضاحت موجود ہے اور تفصیل کے ساتھ کہ رضاعت کب ہوگی، ما فتق الامعاء، جو آنتریوں میں غذا کے طور پر ان کو بڑھا کرے، وہ دودھ اس وقت اس کی غذائیت ہو۔ تو ساتھ فرمایا ماں قبل الفطامی، دودھ چھڑانے کی مدت سے پہلے ہو۔ اب دودھ چھڑانے کی مدت قرآن پاک نے بیان کی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین۔ ایک بات تو یہ ہے کہ مدت رضاعت کے اندر دودھ پلایا جائے، اور وہ ہے 2 سال۔ اچھا، دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ وہ دودھ پلانے کی مقدار کتنی ہونی چاہیے، یہ بھی شریعت نے ذکر کیا ہے۔ شریعت نے یہ بھی ذکر کیا ہے۔ ام المومنین ہماری ماں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہوتی تھی، کچھ حصہ تھا جس میں وہ فرماتی ہیں کہ عشر رضاعات معلومات، 10 رضے تھے جو معلوم تھے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو
چینج کر دیا گیا بھی خمسن معلومات 5 رزوں کے ساتھ. پہلے یحرمنا جو حرمت ثابت کرتے تھے وہ 5 رزے تھے. اب رضا کیا ہے؟ حدیث میں املاجہ بھی آتا ہے، مسا بھی آتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ بچہ اپنی ماں کی یعنی مدر فیڈ کرے اور وہ جو ہے اپنے دودھ کی جگہ کو چوسے اور اس سے دودھ لے، اور وہ اتنی دیر تک اسے پیچھے نہ ہٹایا جائے. ایک دفعہ وہ مکمل دودھ بھر کر پیٹ پیے یا خود اپنی مرضی سے پیچھے ہٹ جائے تو یہ ایک رضا ہوگا. پھر دوبارہ جب دوسری سٹیپ میں وہ پیے گا دودھ اور پھر وہ خود ہی پیچھے ہٹ جائے گا تو یہ دوسرا رضا ہو جائے گا. ایک ہے کہ ایک دفعہ اس نے 1-2 چسکی لی اور اس کو پیچھے کر دیا، وہ نہیں. اس کے لیے رضا پورا ہے اور وہ ہے اس کا پیٹ بھر کر اپنی مرضی سے اسے چھوڑنا. یہ 5 دفعہ کم از کم ہوگا یا اس سے زیادہ تو رضاعت ثابت ہو جائے گی. یہ 2 چیزیں شریعت نے بالکل ہائی لائٹ کی ہیں اس کے لیے. اور آج بھی اگر یہ بات ہے تو بالکل ٹھیک ہے، وہ رضاعت ہوتی ہے اور وہ رضاعت ثابت ہو جائے گی. اور وہ تمام رشتے جو نسب سے حرام ہے وہ رضاعت سے حرام ہے. ویسے یہ جو مقدار والا معاملہ ہے اور جس طریقے سے جیسے بھی مفتی صاحب نے فرمایا ہے کہ اس کے بھی طریقہ کار طے ہے قرآن و سنت سے، تو اس میں مزید کیا چیزیں ہیں جو آج اگر کسی کو کوئی اس قسم کی مشکل ہے وہ اس سے رہنمائی لے سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بہت شکریہ حافظ صاحب. اور رضاعت کا مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے کیونکہ اس سے حلت اور حرمت کا حکم لگتا ہے. اور عند الاحناف یعنی احناف کے وضع کردہ اصولوں کے مطابق جو کہ قرآن و سنت سے جن کا استنباط کیا گیا، ایک تو پہلی بات یہ یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا یہ بھی آیت آتی ہے. اس کے تحت مفسرین نے کافی کلام بھی کیا. لب لباب عرض کر رہا ہوں کہ عند الاحناف جو دودھ پلانے کی مدت ہے نا وہ تو 2 سال ہی ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ 2 سال مکمل مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں. اور اللہ یہ کہ درمیان میں کوئی ایسا عارضہ نہ آ جائے، کوئی ایسا مسئلہ بن جاتا ہے یا باہمی رضامندی سے والدین اپنے بچے کا دودھ چھڑوانا چاہتے ہیں تو چھڑوانے میں کوئی حرج یعنی گناہ والی بات نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ بچے کو اس کی مکمل غذا دی جائے. تو اگر درمیان میں کوئی عارضہ بن گیا تو پھر چھڑانے میں کوئی قباحت نہیں ہے. اگلی بات آتی ہے کہ کتنی مقدار میں جا کے تو وہ رضاعت ثابت ہوگی. تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ اگر بالفرض 2.5 سال کی مدت تک دودھ پلانے کی مدت 2 سال ہی ہے، لیکن اگر بالفرض اس آیت کے تحت وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شہرا کے تحت اگر بالفرض 2.5 سال تک کسی خاتون نے بچے کی عمر 2.5 سال ہے اور اتنی دیر تک اگر کسی خاتون نے دودھ پلا دیا تو حرمت ثابت ہو جائے گی، کیونکہ یہاں معاملہ بڑا حساس ہے، حلت اور حرمت والا معاملہ ہے. دوسری چیز کہ جہاں بات ہے نا کہ کتنی مقدار میں پلایا جائے تو اس کے متبادل بلکہ اس کے برعکس کچھ احادیث بھی موجود ہیں جن میں فرمایا گیا کہ کم ہو یا زیادہ حرمت ثابت بہرحال ہو جائے گی. اس کی وجہ بھی دیکھیں کہ اب یہ طے کر لینا کہ کتنی مقدار میں بچے نے دودھ پیا ہے یا کتنا، یہ ہمارے پاس کوئی پیمانہ موجود نہیں ہے. اس لیے لازمی طور پر اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حرمت کا حکم ہے وہ لگانا پڑے گا. اس کی وجہ یہ کہ اگر آپ حرمت کا حکم نہیں لگاتے، بالفرض حرمت ثابت ہو گئی تو پھر آپ جو ہے وہ جب حلت و حرمت دونوں متضاد ہوں یعنی دونوں ٹکرا رہی ہوں تو احتیاط کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ حرمت کو لیا جائے. اس لیے 2.5 سال کی مدت تک اگر کسی خاتون نے کسی بچے کو دودھ پلا دیا، کم ہو یا زیادہ، اس کی مقدار جو ہے نا وہ متعین نہیں ہے، جتنا بھی پلایا حرمت ثابت ہو جائے گی. اور وہ تمام رشتے جس طرح ابھی حدیث بھی بیان کی گئی جو نسب کے ساتھ حرام ہوتے ہیں وہ تمام رشتے رضاعت کے ساتھ بھی حرام ہو جاتے ہیں. صرف یہ ہے کہ جو وراثت والا معاملہ ہے نا وہ جو نسب والے خون کے رشتے ہیں ان کے حوالے سے یوصیکم اللہ فی اولادکم اس تمام رکوع کے اندر بیان کر دیا گیا. اور جہاں پر حرمت والی بات ہے وہ آگے حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، یہ پوری آیت کے اندر حرمت والے رشتوں کو بیان کر دیا